بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث، تو انا اور اس کے اخوات کا بیان پچھلے درس میں شروع ہو چکا تھا اور آپ حضرات کو 12 مثالیں بھی ہم نے پڑھا دی تھیں۔ حروف مشبہ بفعل کی تعداد 6 ہے۔ کتنی ہے؟ کون کون سے ہیں؟ اور مثالیں دی ہیں 12، یعنی ہر حرف کی 2 مثالیں ہیں۔ اب آج یہاں سے بحث ہے، جس بحث میں یہ بتائیں گے کہ ایک قسم اول ہے اور ایک قسم ثانی ہے۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ پہلے سادہ جملے لکھے ہوئے ہیں مبتدا اور خبر سے جو مرکب ہیں، جیسے الجمل صبور، الحرم قدیم، ٹھیک ہے، مبتدا خبر والے ہیں، ان پر حرف مشبہ بفعل داخل نہیں ہے۔ یہ پوری لائن نیچے تک جو جا رہی ہے رائٹ سائڈ والی، تو یہ ہے قسم اول۔ اور یہی مثال جب حرف مشبہ بفعل کو داخل کرنے کے بعد لکھی گئی ہے، یہ ہے قسم ثانی، یہ ہے قسم ثانی۔ تو قسم اول اور قسم ثانی کا یہ مطلب ہوگا اس کے اندر۔ پھر یہ بتائیں گے کہ حروف مشبہ بفعل دیکھو مبتدا اور خبر پر داخل ہیں۔ کس پر؟ مبتدا اور خبر۔ پہلے کو نصب دے رہے ہیں اور دوسرے کو رفع دے رہے ہیں۔ پہلے کو یہ نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی ہوئی کہاں سے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع تھے شروع میں، جیسے الجمل صبور، دونوں مرفوع تھے، لیکن جب ان پر حرف مشبہ بفعل داخل کیا تو پہلا منصوب ہو گیا، دوسرا مرفوع۔ تبدیلی ہو گئی کہ نہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی انہی حروف کے داخل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عامل ہوتے ہیں اور ان کا عمل ہی یہ ہے کہ یہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، تو پہلے کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور پہلے اسم کو جو کہ اصل میں مبتدا تھا اس کا نام انا کا اسم رکھا جاتا ہے، اگر جملے میں انا ہے تو، اور اگر انا ہے تو اس کا یہ نام انا کا اسم، اور اگر کانا ہے تو یعنی جو حروف مشبہ بفعل میں سے جو حرف ہوگا اس کا اسم نام رکھا جائے گا۔ اور دوسرے اسم کو یعنی جو خبر تھی اس کو انا وغیرہ کی خبر کہا جاتا ہے، اس کا نام انا وغیرہ کی خبر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، معلوم ہو گیا، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نحومیر میں۔ اور لفظاً عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے کو نصب دیتے ہیں، پہلے اسم کو، اور دوسرے کو رفع، اور معنن ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ انا اور انا تاکید کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، انا اور انا تاکید کا معنی پیدا کر، اور کانا تشبیہ کا معنی دیتا ہے، خبر کے ساتھ مبتدا کی تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، لعل رجا کے لیے آتا ہے۔ یہی باتیں پوری بحث میں بتانا ہے، آپ دیکھتے چلیں اور ترجمہ ملاتے چلیں۔ البحث، بحث، کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدا و خبر۔ پہلی قسم میں ہر مثال مرکب ہے مبتدا اور خبر سے۔ پہلی قسم میں ہر مثال مرکب ہے مبتدا اور خبر سے۔ کون سی ہے قسم اول؟ پہلی قسم، اور ایک مثال بولو، اور ایک جملہ بولو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم میں ہر مثال مرکب ہے مبتدا اور خبر سے۔ وہما مرفوعان کما علمت، اور وہ دونوں مرفوع ہیں جیسا کہ آپ نے جانا۔ کون دونوں مرفوع ہیں؟ مبتدا اور خبر، ایک مبتدا دوسری خبر، اور وہ دونوں مرفوع ہیں۔ کون مرفوع ہیں؟ مبتدا اور خبر، کما علمت، جیسا کہ آپ نے جانا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي،
اور جب تم دوسری قسم کی طرف دیکھو گے رأیت الامثلۃ نفسها بعینہ، وہی مثالیں دیکھو گے، بعینہ فرق کیا ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں. بعد ان دخل علی کل منها احد الاحرف انا انا کانا لکننا لیتا لعل، بعد اس کے کہ ان میں سے ہر پر انا انا کانا لکننا لیتا اور لعل حروف میں سے کوئی حرف داخل ہوا ہے. دیکھ لیں ترجمہ کیسے ہم کر رہے ہیں. اور جب تم دوسری قسم کی طرف دیکھو گے تو بعینہ وہی مثالیں دیکھو گے بعد اس کے کہ ان میں سے ہر پر علی کل منہا، ان میں سے ہر پر انا انا کانا لکننا لیتا اور لعل حروف میں سے کوئی حرف، احد الاحرف حروف میں سے کوئی حرف داخل ہوا ہے. ہو گیا ترجمہ؟ سمیر آگے چلیں. تو جب آپ دوسری قسم کی طرف دیکھو گے تو وہی مثالیں دیکھیں گی. فرق یہ ہے کہ انا انا کانا لکننا لیتا لعل وغیرہ میں سے کوئی حرف داخل ہوا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، اور جب اس قسم میں اسموں کے آخر میں غور کرو گے، اس قسم سے مراد ہے قسم ثانی، اور جب اس قسم کے اسموں کے آخر میں غور کرو گے وجدت الاسم الاول منصوبا فی کل الامثلہ، تو تمام مثالوں میں پہلے اسم کو منصوب پاؤ گے. تو تمام مثالوں میں پہلے اسم کو قسم ثانی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، مثال پڑھ کر بتاؤ. ان الجمل صبور، تو دیکھو ان الجمل جمل منصوب ہے، ان الحرم حرم منصوب ہے، علم تو ان الامتحان امتحان منصوب ہے، یسرنی ان الزہرۃ زہرۃ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو لکھتے ہیں وجدت الاسم الاول منصوبا فی کل الامثلہ، تو تمام مثالوں میں پہلے اسم کو منصوب پاؤ گے. والاسم الثانیہ مرفوعا فی جمیعها، اور تمام مثالوں میں دوسرے اسم کو مرفوع پاؤ گے، اور دوسرے اسم کو، بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مبتدا اور خبر تھے، دونوں مرفوع تھے، جیسے الجمل صبور. اب جب یہ حروف داخل ہو گئے تو تبدیلی پیدا ہو گئی کہ پہلا اسم منصوب ہو گیا، دوسرا مرفوع رہا. تو یہ تبدیلی پیدا کیوں ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ تو آسان سا جواب ہے حروف مشبہ بفعل کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوئی، وہی بتا رہے ہیں. والذی احدث ھذا التغییر، اور وہ جس نے یہ تبدیلی پیدا کی، اور وہ جس نے یہ تبدیلی پیدا کی، ہوا دخول الاحرف المتقدمہ، وہ آگے گزرے ہوئے حروف کا داخل ہونا ہے، وہ حروف متقدمہ کا داخل ہونا ہے. حروف متقدمہ یہی انا انا کانا لکننا لیتا لعل، وہ حروف متقدمہ کا داخل ہونا ہے. فهذه الاحرف اذا تدخل على المبتدا والخبر، تو یہ حروف جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں فتنصب الاول، تو پہلے کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسمها، اور اس کا نام ان کا اسم رکھا جاتا ہے. اور اول کا نام ان کا، اگر انا ہے تو انا کا اسم، انا ہے تو انا کا اسم، کانا ہے تو کانا کا اسم، لاکنہ ہے تو لاکنہ کا اسم، تو اس کا اول کا نام ان کا اسم رکھا جاتا ہے. وترفع الثانیہ، اور یہ دوسرے کو رفع دیتے ہیں، دوسرے اسم کو، ویسمى خبرها، اور اس کا نام ان کی خبر رکھا جاتا ہے. تو یہاں تک بات ہوئی لفظ سے متعلق. اب معنوی اعتبار سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ معنوی طور سے یہ کیا بدلاؤ کرتے ہیں، کیا فائدہ دیتے ہیں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ فِي أَمْثِلَتِهَا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ، اور جب تم ان 6 حروف کے معانی میں فی امثلتها، ان کی مثالوں میں غور کرو گے، اور جب تم
ان 6 حرفوں کے معانی میں، 6 حرفوں کے ان کی مثالوں میں غور کرو یا غور کرو گے، یعنی مثالیں پڑھو اور ان کے معنی پر غور کرو کہ اس نے کیا معنی دیا، اس نے کیا معنی دیا، جس پر انا تھا، جس پر انا داخل تھا اس نے کیا معنی دیا، جس پر کأنا داخل تھا اس نے کیا معنی دیا، جس پر لاکنہ تھا اس نے کیا معنی دیا، جس پر لیتا تھا اس نے کیا معنی دیا، جس پر لعل تھا اس نے کیا معنی دیا۔ تو جب آپ ان 6 حرفوں کے معانی میں ان کی مثالوں میں غور کرو گے، وجدتا، تو تم پاؤ گے انا و انا، کیا ہو گئے 2، انا و انا تفیدان توکید ثبوت الخبر للمبتدا، تو انا اور انا مبتدا کے لیے خبر کے ثبوت کی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں۔ تفیدان تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تفیدان توکید ثبوت الخبر، خبر کے ثبوت کی تاکید کا، للمبتدا، مبتدا کے لیے، مبتدا کے لیے خبر کے ثبوت کی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ خبر تو مبتدا کے لیے ثابت ہوتی ہی ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ مبتدا کے لیے خبر کا جو ثبوت ہے وہ تاکید کے ساتھ ہے، پختگی کے ساتھ ہے، مضبوطی کے ساتھ ہے۔ انا اور انا مبتدا کے لیے خبر کے ثبوت کی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں۔ وَكَأَنَّا تُفِيدُ تَشْبِيهَ الْمُبْتَدَإِ بِالْخَبَرِ، اور کأنّا خبر کے ساتھ مبتدا کے مشابہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اور کأنّا خبر کے ساتھ مبتدا کے مشابہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی خبر کے ساتھ مبتدا کی تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے گویا کہ خبر مبتدا جیسی ہے، گویا کہ مبتدا خبر جیسی ہے، گویا کہ مبتدا خبر کی طرح ہے۔ جیسے ہم کہیں کأنّا فرمان اسد، کأنّا فرمان اسد، ایسا لگتا ہے جیسے فرمان شیر ہے۔ تو کأنّا یہ حرف مشبہ بفعل ہے۔ چلو کسی اور کا نام لے رہے ہیں، کون بنے گا شیر؟ تو یہاں اس کا جو وصف محمود ہے، تعریف کے قابل ہے، وہ وصف مراد لیا جا رہا ہے۔ کتنے جانوروں کے ساتھ لوگوں کو تشبیہ دی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں، تو اس سے جو ایک خاص وصف ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، نہیں کہ جانور۔ یہ تو پھر وہ حال ہو گیا کہ صحیح چیزوں میں بھی برا پہلو سوچ کر نکالنا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ شعر کہتے ہیں، کاش کہ میں مدینے کا کبوتر ہوتا، تو بھی ایک پرندہ جانور ہی ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہنے کاش کہ جیسے وہ رہ رہے ہیں میں بھی وہیں رہتا ہوتا، سرکار کی بارگاہ میں بار بار گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہوتا۔ چلیں دیکھیں، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، کأنّا مبتدا خبر کے ساتھ مبتدا کی تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے گویا کہ مبتدا خبر کی طرح ہے، مبتدا خبر کی طرح ہے۔ یا ہم کہیں کأنّا شاہنواز سخیًا، ایسا لگتا ہے کہ شاہنواز سخی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاہنواز 10 روپے کا قلم بھی خرید لاتا ہے اور باقی لوگ وہ بھی نہیں خریدتے۔ چلیں، قلم جس کا ہے اسی کے پاس ہے۔ چلیں دیکھیں، وَكَأَنَّا تُفِيدُ تَشْبِيهَ الْمُبْتَدَإِ بِالْخَبَرِ، اور کأنّا خبر کے ساتھ مبتدا کی تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ وَلَكِنَّا تَأْتِي لِلْإِسْتِدْرَاكِ، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، لاکنہ انہوں نے اپنے اعتبار سے استدراک کا ایک معنی بھی بیان کیا ہے، حالانکہ اور جگہوں پر استدراک کا معنی آپ اس سے کچھ الگ بھی پڑھیں گے۔ تو دیکھیں کیا لکھتے ہیں، وَلَكِنَّا تَأْتِي لِلْإِسْتِدْرَاكِ، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَنْعُ السَّامِعِ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ، اور وہ سامع کو غیر مقصود شے کے سمجھنے سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، اور وہ سامع کو غیر مقصود چیز کے سمجھنے سے منع کرنا ہے یا روکنا ہے۔
یعنی لاکنہ کے ایک جملہ چل رہا ہے یا بات چل رہی ہے، اس کے ذریعے سامع کو جو غیر مقصود ہے، مقصود نہیں، وہ چیز بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، تو لاکنہ لا کر اس کے سمجھنے سے روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے جاء سمیر یا حضرا فی الدرجہ سمیر و عدنان و شنواز و شہزل و احسان و ساجد و انیس وغیرہ وغیرہ کہتا چلا جائے، تو کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے جو اور نام رہ گیا ارشاد ہے، جاوید ہے، شاید یہ بھی ہو، تو پھر وہاں سے کہہ دیتا لیکن جاوید لم یحضر، لیکن جاوید حاضر، تو لاکنہ کے ذریعے غیر مقصود چیز کو سمجھنے سے سامع کو روکتا ہے۔ ولیتا تدل علی تمنی حصول الخبر، اور لیتا خبر کے حصول کی تمنا پر دلالت کرتا ہے۔ لیتا خبر کے حصول کی، یعنی خبر کے حصول کی تمنا کی جاتی ہے، کاش کہ یہ کام ہو گیا ہوتا، کاش کہ یہ خبر مبتدا کے لیے ثابت ہوتی، کاش کہ خبر مبتدا کے لیے ثابت ہوتی۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں ولیتا تدل علی تمنی حصول الخبر، اور لیتا خبر کے حصول کی تمنا پر دلالت کرتا ہے۔ ولعل تدل علی رجاء وقوعہ، اور لعل خبر کے وقوع کی امید پر دلالت کرتا ہے، خبر کے وقوع کی یعنی امید ہے، رجا ہے کہ ایسا ہو۔ وہ تمنی، اب تمنی اور ترجی کے درمیان، رجا اور تمنا کے درمیان فرق بتا رہے ہیں۔ وہ تمنی یکون عادتاً لامر بعید الحصول، وہ تمنی یکون عادتاً، اور تمنا عادتاً ہوتی ہے لامر ایسے امر کے لیے بعید الحصول جس کا حاصل ہونا بعید ہو، جس کا حاصل ہونا بعید ہو، اور تمنا عادتاً ایسے امر کے لیے ہوتی ہے جس کا حصول بعید ہو، دور ہو، بہت مشکل ہو، بہت مشکل سے ایسا ہو سکتا ہو۔ جیسے کہا لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کے پھل پکا ہوتا، تو یہ کوئی بعید تھوڑی ہے، یہ تو عام سی بات ہے، تو کچھ اور لانا چاہیے۔ یا تمنا کی جاتی ہے ایسے امر کے متعلق جس کا حصول ناممکن ہو، جیسے کوئی کہے لیت الشباب یعود، کاش، کوئی بڈھا کہے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی پھر پلٹ آتی، کاش کے جوانی پلٹ کر آئے گی، نہیں آئے گی، تو وہاں بھی لیتا لگاتے ہیں، لعل نہیں لگا سکتے۔ لعل کا مطلب یہ کہ امید ہے ایسا ہو جائے، تو کوئی کہے گا لعل شباب یعود، ہو سکتا ہے جوانی پھر سے آ جائے، امید ہے کہ آنے کی۔ اب آپ کہو گے ہو سکتا ہے بچپنا میرا پھر سے پلٹ آئے، میں چھوٹا سا ہو جاؤں، ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتے، بیکار کی باتیں ہیں۔ اما الرجاء فیکون عادتاً فی الامور القریبۃ الوقوع، اما الرجا، رہی رجا، فیکون عادتاً، تو یہ عادتاً ہوتی ہے، فی الامور، ان امور میں، القریبۃ الوقوع، جن کا وقوع قریب ہو، جن کا وقوع قریب ہو، امید ہے کہ ایسا ہو، تو ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ چلیں آگے دیکھیں، القاعدہ نمبر 21، انا و انا و کأنا ولیکن ولیتا ولعل تدخل علی المبتدأ والخبر، یہ 6 کے 6، یعنی انا اور انا اور کأنا اور لاکنہ اور لیتا اور لعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور یہ مین پوائنٹ ہوتے ہیں جو یہ قاعدے کے طور پر بیان کرتے ہیں، یہ آپ کو قاعدے کی روشنی میں یاد رکھنا چاہیے۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، سمیر دھیان دینا، اب اس کی خبر کو منصوب مت کرنا اور اس کے اسم کو مرفوع مت کر دینا، یہ مین پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھنا، اس میں غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، فتنصب المبتدا، تو مبتدا کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسمہا، اور اس کا نام ان کا اسم رکھا جاتا ہے، ان کا یعنی انہی حروف کا اسم، اگر انا ہے تو انا کا اسم ہے، انا ہے تو انا کا اسم ہے، اور کأنا ہے تو کأنا کا اسم ہے، الی آخر۔ وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، خبر کو یہ حروف رفع دیتے ہیں، ویسمى خبرہا، اور اس کا نام ان کی خبر رکھا جاتا ہے، اور اس کا نام ان کی
اگر کأنہ داخل ہے تو کأنہ کی خبر ہے، لاکنہ ہے تو لاکنہ کی خبر ہے، لیتا ہے تو، اور لعلہ ہے تو لعلہ کی خبر ہے۔ دیکھیں آگے تمرینات۔ تمرین نمبر 1، بین کل اسم و خبر، بین کل اسم و، ہر اسم اور خبر کو بیان کرو۔ کس کا اسم کس کی خبر؟ لأن، لإن و اخواتها، ان اور اس کے اخوات کی، ان اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو بیان کیجئے، ان اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارتوں میں، آنے والی عبارت کی جمع عبارات، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ان اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو بیان کیجئے آنے والی عبارتوں میں۔ اب بیان آپ کریں گے، ترجمہ ہم کرائیں گے۔ لعل التفاح کثیر، شاید کہ سیب زیادہ ہوں، شاید کہ سیب زیادہ ہوں۔ بتائیے یہاں پر اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ سمیر بولے گا پہلے، بتاؤ سمیر۔ التفاح اسم ہے، کس کا اسم ہے؟ لعل کا، بات بالکل درست ہے 100%۔ اور کثیرن کس کی؟ لعل کی، ٹھیک ہے۔ چلو شہنواز، ان النظافۃ واجبۃ، بے شک صفائی ضروری ہے، بے شک صفائی ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں پر بتائیں اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ النظافۃ اسم ہے، ان کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ واجبۃ ان کی خبر، واجبۃ ان کی خبر ہے، بات درست ہے۔ جملہ نمبر، اچھا وہ 1 اور 4 ہو گیا۔ جملہ نمبر 2، لیت البلیدہ مجتہد، لیت البلیدہ مجتہد، تو یہ لیتا ہے تمنی کے لیے آتا ہے، تمنا کے لیے۔ لیت البلیدہ، البلید کا معنی ہوتا ہے کند خاطر، سست، کند ذہن، کیا؟ غبی، یہ تو جانتے ہو گے، کند ذہن، کند ذہن اور کند خاطر، جو کم دماغ ہوتے ہیں نا، ذرا سست ہوتے ہیں، کند خاطر۔ لیت البلیدہ مجتہد، کاش کے کند خاطر یا کند ذہن محنتی ہوتا، کاشت کے، کاش کے، کاشت نہیں، کاش کے کند خاطر کند ذہن محنتی ہوتا۔ تو چونکہ ایک تو کند ذہن ہے، ٹھیک ہے، کند ذہن ہے، اوپر سے اگر محنت بھی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ معاملہ ختم ہی ہے۔ تو آرزو کر رہا کاش کہ یہ محنتی نکل آتا، محنت کر کر کے کچھ حاصل کر لیتا۔ لیت البلیدہ مجتہد، شیزل، کاش کے کند خاطر کند ذہن محنتی ہوتا۔ بتاؤ اسم و خبر۔ جی، پھر آگے جملہ نمبر 3 ہے، ساجد اقبال، لعل التاجر رابح، لعل ہے یہاں پر جو ترجی کے لیے آتا ہے، لعل التاجر رابح، شاید کہ تاجر نفع کمائے، شاید کہ تاجر نفع کمائے۔ بتائیں اسم و خبر۔ التاجر لعل کا اسم ہے، التاجر را ہے، التاجر لعل کا اسم ہے، ٹھیک ہے، لعل کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جملہ نمبر 4 تو ہو چکا تھا، 5 پڑھتے ہیں۔ وجدت ان الاقرب میتۃ، وجدت، احسان، وجدت ان الاقرب میتۃ، وجدت میں نے پایا، ان الاقرب کہ بچھو، میتۃ مردہ ہے، مرا ہوا ہے، میں نے پایا کہ بچھو مرا ہوا ہے۔ یہاں پر اسم و خبر کیا ہے؟ الاقرب، ٹھیک ہے، ہاں یہاں تشدید کے ساتھ میتۃ، میتۃ یہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ انیس نمبر 6 مثال آ رہی ہے، امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، جنید اور انیس تم دونوں پارٹنر ہو اس جملے میں۔ امتنع المطر، بارش رک گئی، امتنع المطر بارش رک گئی، لیکن السحاب کثیر، السحاب مانے بادل، لیکن السحاب کثیر، لیکن بادل بہت ہے، لیکن بادل
بہت ہے. بولو کیا کیا اسم و خبر ہے؟ لاکنہ کی خبر کیا ہے؟ جنید کیا ہے لاکنہ کا اسم کیا ہے؟ کیا ہے اسم؟ کیا ہے اسم؟ الصحاب لاکنہ کا اسم ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کثیرن خبر ہے. چلیں بات صحیح ہے. آگے دیکھیں اور تھوڑا دیکھ لیں. 6 جملے ہیں. ادخل ان علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ. ادخل ان داخل کیجیے علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر. آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر ان داخل کیجیے. ایک حکم ہوا. وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا. اور ان میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے. ان میں ہر کلمے کے آخر پر محمد علی کیا لگائیے؟ اعراب. سمجھ گیا؟ یہ نہ ہو کہ میں جلدی میں تھا. دیکھیں النجوم لامعۃ. النجوم کیا بنے گا ارشاد؟ ان النجوم لامعۃ. النجوم لامعۃ ستارے چمک رہے ہیں. ان النجوم ہو جائے گا, ان لگے گا تو ان النجوم لامعۃ بے شک ستارے چمک رہے ہیں. نمبر 2 ہے جاوید الحذاء ضیق. جوتا تنگ ہے. ان لگاؤ. بے شک جوتا تنگ ہے. ان الحذاء ضیق. حامد السیارۃ سریعۃ. موٹر تیز رفتار ہے. ان داخل کریں. ان ارے زور سے بول. ان السیارۃ سریعۃ. بے شک موٹر تیز رفتار ہے. ٹھیک ہے. البعود کثیر. فرمان البعود کثیر. مچھر بہت ہیں. ان داخل کرو. ان البعود کثیر. ٹھیک ہے. علی الشتاء مقبل. سردی آ رہی ہے, جاڑے آ رہے ہیں. الشتاء جاڑے کا موسم, مقبل آنے والا ہے. الشتاء مقبل جاڑے کا موسم آنے والا ہے یا آ رہا ہے. ان داخل کرو. ٹھیک ہے. ان الشتاء مقبل صحیح ہے. شاہ نواز الماء قدر. پانی گدلا ہے. لگاؤ ان. ترجمہ بے شک پانی گدلا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ تمرینات لکھ کر لائیں. باقی بحث کی اچھے طریقے سے تکرار کر لیں تاکہ محفوظ رہے.